والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306، کتاب الکفالہ، باب من تکفل عن میت دینا فلیس له ان یرجع وبہ قال الحسن۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو قد جاء مال البحرین اعطیتک ہکذا وہکذا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ بحرین سے جب مال آیا نا تو میں تجھے اتنا اتنا عطا کروں گا۔ فلم یجئ مال البحرین حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال تک بحرین کا مال نہیں آیا۔ فلما جاء مال البحرین امر ابو بکر فنادى من کان له عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدۃ او دین فلیأتنا۔ پھر جب بحرین کا مال آیا تو وہ زمانہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے حکم دیا اور ان کے حکم سے ایک بندے نے پورے شہر مدینہ میں منادی کی، اعلان کیا کہ جس کسی کے ساتھ رسول اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہو کسی شخص کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ آئے اپنا قرض بھی لے لے، جو رسول اللہ نے وعدہ کیا وہ وعدہ بھی لے لے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ فَأَتَيْتُهُ، میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی کذا و کذا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تجھے اتنا اتنا دوں گا۔ کہتے ہیں فَحَثَى لِي حَثِيَّةً، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک مٹھی بھری، بک بھریا بک، اور مجھے دیا۔ اور فعددتها، میں نے ان کو شمار کیا، فاذا هي 500، تو وہ 500 تھے، وہ 500 درہم تھے یا وہ 500 دینار تھے، یہ وضاحت حدیث شریف میں نہیں، وہ 500 تھے۔ مٹھی بھری بک بھر کے دیتا تو گنیا 500 سی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا خذ مثلیہا، اس سے 2 گنا اور زیادہ لے لے، 2 گنا اور دے دے، یعنی جتنی مرتبہ رسول اللہ نے کہا تھا نا اتنا اتنا دوں گا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی بار ہی عطا فرمایا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے رسول اللہ کا وعدہ لے کر 1500 وہ درہم تھے یا دینار اپنے گھر لوٹے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت کیا وہ یہی ہے کہ جو بندہ فوت شدہ کی طرف سے اس کے دین کا ذمہ دار بنے، اسے پھر اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، اپنی بات سے پھرنا نہیں چاہیے، جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا وعدہ اپنے ذمہ لیا اور پھر اسے نبھایا۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل توجہ یہ ہے کہ بحرین کا مال اتنی دیر بعد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے، ابو بکر صدیق مسند خلافت پر آ چکے، کوئی جنگ لڑی ہوئی تھی،
جنگ لگی ہوئی تھی، فتح ہو چکا تھا علاقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ سال کے سال بعد بحرین کا مال آتا ہے، لہذا آئے گا تو میں دے دوں گا، تو پھر آپ کو یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پہلے بحرین سے مال آیا ہوتا تو سارے مدینے والوں کو پتہ ہی ہونا تھا کہ بحرین سے مال آتا ہے، پھر رسول اللہ کسی کو کیوں کہتے کہ میں اتنا اتنا تجھے دوں گا؟ پھر تو مانگنے والے آپ ہی آتے کہ یا رسول اللہ جب آ جائے تو ہمیں بھی دینا، جب آ جائے تو ہمیں بھی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بحرین کا مال آنا ہے، بحرین سے مال آنا ہے۔ یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے آنے والے وقت کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ جو بھی منہ سے بات نکالتا ہے وہ ہماری وحی ہوتی ہے، جب تک ہمارا حکم نہ ہو تب تک یہ بات نہیں کرتا۔ تو اب ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ نبی پاک کو تو پتہ تھا کہ وہ میری زندگی میں نہیں آنا، ابو بکر صدیق کے زمانہ میں آنا ہے، تو ارشاد کیوں فرمایا؟ تو سیدھا سیدھا لوگ یہ جواب دے دیں گے کہ دیکھو جی یہ تو تم کہتے ہو نا کہ نبی پاک کو پتہ تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو پتہ ہی نہیں تھا، دیکھو انہوں نے کہہ دیا کہ مال بحرین کا آئے گا تو میں اتنا اتنا دوں گا، پھر آیا ہی نہیں ان کی زندگی میں، اس لیے ہم یہ بات نہیں کرتے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا کہنا اللہ کی وحی ہے، رسول اللہ کو نہیں پتہ، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ بحرین کا مال رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہیں آنا، بعد میں آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہلوایا اپنے منہ زبان محبوب کی زبان سے کہ بحرین کا مال آئے گا میں تجھے دوں گا، اتنا اتنا دوں گا؟ وہ آپ کی ظاہری حیات میں تو آیا ہی نہیں، وہ تو آیا زمانہ ابو بکر صدیق کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے نبی کی ظاہری حیات میں یہ مال نہیں آنا، وہ آنا ہے ابو بکر صدیق کی ظاہری حیات میں۔ کیوں کہلوایا میرے نبی کی زبان سے یہ کلمہ جو آپ کی ظاہری حیات میں پورا ہی نہیں ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، پھر بھی رسول اللہ کی زبان سے یہ کہلوایا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق کا دینا مصطفیٰ کا دینا ہے، تاکہ یہ ابو بکر صدیق کا اور رسول اللہ کا جو آپس میں ریلیشن ہے، تعلق ہے، قرب ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مصطفیٰ میں جو فنائیت کے بعد مقام بقا پر سرفراز ہونا ہے، اس کا پرچار ہو جائے، اعلان ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے ابو بکر صدیق کا دینا رسول اللہ کا دینا ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب کا پھینکنا اس کا پھینکنا نہیں، وہ خدا کا پھینکنا۔ ابو بکر کا دینا مصطفیٰ کا دینا ہے اور مصطفیٰ کا کرنا خدا کا کرنا ہے، تو گویا کہ ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں جس کا ہاتھ ہے، ایک واسطے سے خدا کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بھی ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ لطف والی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا نا تو اپنے والدین کو، ماں اور باپ دونوں کو، حالت اسلام میں ہی پایا، یعنی میں نے اپنے ماں باپ کو کفر سے اسلام کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ اب اس سے پتہ اندازہ کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق کتنے قدیم الاسلام ہیں، کہ سیدہ عائشہ ان کی اپنی بیٹی ہے، اور فرماتی ہے جب میں نے ہوش سنبھالا نا، میں سوچنے سمجھنے پہچاننے کی عمر کو پہنچی، تو میں نے اپنے ماں کو اور اپنے باپ کو حالت اسلام میں ہی پایا۔ لم یمر علینا یوم الا یاتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار بکرۃ وعشیہ، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن میں 2 مرتبہ ہمارے گھر میں رسول اللہ نہ تشریف لاتے، دن چڑھتا تو بھی تشریف لاتے، شام ہوتی تو بھی تشریف لاتے۔ اب اس سے اندازہ کریں جس گھر میں 2 مرتبہ آپ جائیں، کتنا مضبوط تعلق ہونے کے بعد یہ آپ کی آمد و رفت شروع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں 2 مرتبہ جائیں، صبح بھی شام بھی، اندازہ کریں اس ابو بکر صدیق کے ساتھ رسول اللہ کا پیار کتنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر میں ابو بکر صدیق کے لیے جگہ کتنی ہے۔
فرماتے ہیں فلم ابتلی المسلمون خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، جب مسلمانوں کا جینا محال کر دیا گیا مکہ کی سرزمین پر تو ابو بکر صدیق بھی ہجرت کرنے کے لیے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ برق الغماد ایک جگہ کا نام ہے۔ جب مکہ سے حبشہ کی طرف نکلے تو شہر سے نکلتے ہی پہلی یا دوسری منزل جو ہے وہ برق الغماد ہے، مکہ کے قریب ہے، شہر مکہ کے قریب۔ جب آپ برق الغماد پہنچے تو لاقیہ ابن الداغنہ، ابن داغنہ قبیلہ قارا کا سردار تھا، اس کی ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ کہنے لگا اینا ترید یا ابا بکر، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، یعنی نکل جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ انا ارید ان اسیح فی الارض واعبد ربی، اب میں چاہتا ہوں کہ زمین میں گھوموں پھروں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، صبح کہیں ہوگی شام کہیں ہوگی، لیکن ایک فائدہ ملے گا کہ مجھے اپنے رب کی عبادت سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، ہجرت کر دی، اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، مال و متاع، جس شہر میں بندہ رہ رہا ہو اور نسلوں سے رہ رہا ہو، باپ دادا سے رہ رہا ہو، اس شہر میں زمینیں بھی ہوتی ہیں، جائیدادیں بھی ہوتی ہیں، تعلقات بھی ہوتے ہیں، لین دین بھی ہوتے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، بیوی بچے سب کچھ ہے۔ ابو بکر صدیق سارا کچھ چھوڑ رہا ہے، کس مقصد کے لیے؟ اعبد ربی، تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، مجھے اپنے رب کی عبادت سے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ ابن داغنہ نے کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیری طرح کے لوگوں کو نہ نکلنا چاہیے نہ نکالے جانا چاہیے، نہ تو تیری طرح کے لوگ شہر چھوڑیں اور نہ تیرے جیسے لوگوں کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ کیوں؟ فإنک تکسب المعدوم، کیونکہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا تو اپنی کمائی سے انہیں عطا کرتا ہے، تو کمائی اس لیے کماتا ہی اس لیے تاکہ فقیروں کو دے۔ کتنی سخاوت کرتے ہوں گے جس کے بعد یہ جملہ بولا جاتا ہے، یہ اپنے لیے کماتا ہی نہیں ہے، تو کماتا ہی مسکینوں کو دینے کے لیے۔ وتصل الرحمہ، اور تو رشتہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ وتحمل الکلہ، اور جو لوگ تنگ دست ہوتے ہیں ان کے بوجھ تو اٹھا لیتا ہے۔ وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتا ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق پر ثابت قدم رہنے والے کو جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں میں تو اس کی مدد کرتا ہے۔ تیرے جیسے بندے کو شہر سے نہیں نکالا جانا چاہیے۔ انا لک جار، میں تجھے پناہ دیتا ہوں، سارے شہر کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، کوئی تجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، واپس آ۔ فرجع واعبد ربک ببلادک، اپنے شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کر۔ ابن داغنہ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ واپس آئے، واپس آ کر طاف فی اشراف کفار قریش، آپ ابن داغنہ جو تھے وہ کفار قریش میں چکر لگایا انہوں نے، اور سب کو جا کر کہا، فقال لهم، انہیں کہا ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، ابو بکر جیسے شخص کو نہ تو اس شہر کو چھوڑ کے جانا چاہیے، نہ ابو بکر جیسے شخص کو اس شہر سے نکلنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ اتخرجون رجلا، تم ایک ایسے شخص کو شہر سے نکال رہے ہو، یکسب المعدوم، جو کماتا ہی فقیروں کے لیے، وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے کی تھی، یعنی یہ باتیں پہلے ابو بکر صدیق کے سامنے کی، اب ابو بکر صدیق کے پس پشت سرداران مکہ میں ابن داغنہ نے ایک کافروں سے کہہ رہا ہے، ایک کافروں سے کہہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کیسا آدمی ہے، یکسب المعدوم، وہ تو کماتا ہی فقیروں کے لیے، یاسل الرحم، رشتہ داریوں کو نبھاتا ہے، یحمل الکلہ، جو خالی ہاتھ تنگ دست فقیر مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھاتا ہے، یتیموں غریبوں کے کام آتا ہے، بیواؤں کے بوجھ اٹھاتا ہے، ویقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتا ہے، یعین علی نوائب الحق، اور وہ حق پر ثابت قدم رہنے والے بندے کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان مصیبتوں میں وہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ فانفذت قریش جوارا ابن داغنہ، ابن داغنہ کی اس پناہ کو سارے کفار قریش نے ایکسیپٹ کر لیا۔ حدیث شریف پوری نہیں ہوئی، ابھی اس کا آگے حصہ باقی ہے، لیکن ایک مرتبہ میں آپ کو بخاری شریف کے صفحہ نمبر 3 پہ لا رہا ہوں واپس، اور یہ باب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا بوجھ اٹھا کر گھر آئے. گھر آ کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. دل دھڑک رہا تھا، طبیعت میں ایک ہیبت طاری تھی. جب آپ کی طبیعت میں تھوڑا سا سکون آیا نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ سنایا جو کچھ غار حرا میں ہوا تھا، اور ساتھ کہا خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں ماری جاؤں گا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو جواباً حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کلا، کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو کچھ ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتا. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. کتنا ایمان ہے میری ماں کا، اور کتنا یقین ہے، توکل اور بھروسہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، اور کس انداز میں تسلی دی جا رہی ہے قلب مصطفیٰ کو، کس طرح ڈھارس بندھائی جا رہی ہے. فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا. کتنے یقین کے ساتھ ڈھارس بندھا رہی ہے، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. کیوں؟ اب آگے سنیے. یہ وہ سب سے پہلی نعت ہے جو رسول اللہ کی پڑھی گئی ہے اسلام کا سورج طلوع ہونے کے بعد. اسلام کا سورج طلوع ہونے کے بعد جب بعثت ہوئی رسول اللہ کی، بعثت محمدی کے بعد سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کی وہ تیری اور میری تمام ایمان والوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو نعت مصطفیٰ جو ہے وہ پہلی سنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرماتی انکا لتصل الرحیم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا، یتیم، بیوہ، بے سہارے، فقیر، ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدومہ، اور آپ تو کماتے ہی فقیروں کے لیے. وتقری الضیفہ، اور آپ مہمان نوازیاں کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، حق پر ثابت قدم رہنے والے بندے کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں آپ ان مصیبتوں میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. جتنی صفتیں ادھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کی بیان کی، اتنی صفتیں ادھر ابن داغنہ نے ابو بکر صدیق کی بیان کی. جتنی صفتیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کی بیان کی، یہ بھی بخاری، اتنی صفتیں حضرت ابو بکر صدیق کی ابن داغنہ نے بیان کی. ادھر وفادار بیوی ہے جو بہت قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کر کے دن رات کی عادات و خصائل کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کر کے رسول اللہ کی صفتیں گنوا رہی ہیں. ادھر کافر ہے جس کی ملاقات بھی ابو بکر صدیق سے کبھی کبھی ہوتی ہے، جس نے دور سے سنا ہے، جو شریک حیات کی طرح دن رات ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں رہا، لیکن وہ دور سے دیکھتا ہے تو بھی اسے نظر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے اندر یہ وہ ساری صفتیں موجود ہیں جو رسول اللہ کی ذات میں موجود ہیں. تو اب دیکھیں، دیکھنے والا دیکھتا ابو بکر صدیق کو ہے، اسے جلوہ رسول اللہ کا نظر آتا ہے، اسے جلوہ رسول اللہ کا نظر آتا ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات مصطفیٰ میں اس قدر فنا ہو چکے، اور فنائیت کے بعد وہ درجہ بقا پا چکے کہ ساری کی ساری صفتیں مصطفیٰ کی ہیں، اور وہ دکھائی ابو بکر صدیق میں دی، ابو بکر صدیق کی ذات میں دکھائی دے رہی ہیں. آپ واپس آئے، اپنے گھر میں عبادت کرتے رہے. کچھ دن اس طرح گزرے، پھر دل نے جوش مارا، کہا کب تک میں بند کمرے میں چھپ چھپ کر سچے رب کی عبادت کروں؟ یہ جھوٹے خداؤں کو سرے عام مانے، میں سچے خدا کو چھپ کے مانوں. یہ ہوبل اور ود اور یغوث جیسے بتوں کی عبادت کریں تو اعلانیہ، اور میں اللہ وحدہ لا شریک سچے رب کی عبادت کروں تو چھپ کر اپنے گھر کے سین میں مسجد بنا لی
اور وہاں پر آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ پر ریقت طاری ہوتی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو اس طرح گرتے تھے کہ آپ کے بس کی بات نہیں رہتی تھی۔ کان ابو بکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تو اتنی کیفیت طاری ہوتی کہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رہتا، وہ رو رو کر گڑ گڑا کر قرآن کی تلاوت کرتے۔ آپ کے ارد گرد مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے، آپ کی حالت کو دیکھ دیکھ کر وہ اسلام کی طرف مائل ہوتے۔ تو وہ جو مشرک تھے، کافر تھے، قریش کے سردار تھے، وہ ابن دغنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابن دغنہ، تو نے ہمیں کہا تھا کہ میں نے اسے پناہ دی، ہم نے تجھے کہا تھا کہ یہ پھر اپنے رب کی عبادت چھپ کر کرے، اعلانیہ کر کے ہمیں تکلیف نہ دے، جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو ہماری عورتیں ہمارے بس میں نہیں رہتی، ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ یہ ہے سچا خادم دین مصطفیٰ۔ جب کوئی بندہ رسول اللہ کی محبت میں اتنا فنا ہو جائے تو وہ دین کا کام نہ بھی کرے تو اس سے دین کا کام خود بخود ہونے لگتا ہے، اس سے دین کا فیض خود بخود لوگوں تک پہنچتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی فنائیت اور محبت کا فیض ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو روکو کہ وہ اس طرح اعلانیہ عبادت نہ کرے، یا پھر اپنا جو تم نے پناہ دیا نا وہ پناہ واپس لے لو، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے وعدے کو توڑیں۔ ابن دغنہ آیا ابو بکر صدیق کے پاس، کہا کہ میں نے جو تجھے جس شرط پر پناہ دی تھی تو وہ شرط توڑ رہا ہے، یا تو اعلانیہ عبادت کرنا چھوڑ دے اپنے رب کی، یا پھر میرا وعدہ مجھے واپس دے دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انی ارد الیک جوارک، تیرا وعدہ میں تجھے دیتا ہوں، وارضی بجوار اللہ، اور میں اپنے اللہ کی پناہ پر راضی ہوں، وہ خود مجھے پناہ دے گا۔ اس سے پہلے جتنا کچھ ستا لیا سو ستا لیا۔ جب ابو بکر صدیق نے کہا میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، کوئی آپ کا بال بھی بینگا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ مکرمہ میں ہی تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اریدُ دار ہجرتکم، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے ہجرت کرنے کا ٹھکانہ مجھے اللہ نے دکھا دیا اور نشانی بتا دی۔ رأیتُ سابخۃ ذات نخل، میں نے ایک زمین دیکھی ہے جو کھجوروں والی ہے، بین لابتین، اس کے دونوں طرف نکیلے پتھروں کے پہاڑ ہیں، وہم الحرتان، اور وہ بڑے گرم ہیں، یعنی گرم علاقہ ہے۔ تو بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ یہ بات سن کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، بہت سارے وہ لوگ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے وہ بھی مدینہ میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تیاری کر لی کہ میں بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلک، ابو بکر تو نہ جا، سب کو بھیجا جا رہا ہے، اسے روکا جا رہا ہے، سب کو بھیجا جا رہا ہے، اسے روکا جا رہا ہے، کیونکہ سب کے ساتھ ایک الگ تعلق ہے اور صرف ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک الگ تعلق ہے۔ آپ کو روکا اور فرمایا انی ارجو ان یؤذن لی، ابو بکر مجھے بھی امید ہے کہ اجازت مجھے بھی مل جائے، بغیر اجازت کے نہیں رسول اللہ نے مکہ چھوڑا، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حل ترجو ذالک بھی ابھی انت، میرا باپ قربان جائے، آپ کو اجازت ملنے کی امید ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نعم، ہاں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رک گئے، فرمایا اگر اجازت کی امید ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، آپ کے ساتھ ہی یہاں رہوں گا۔ اور 2 اونٹنیاں اسی دن سے پالنی شروع کر دی اور ککر کے پتے ان 2 اونٹنیوں کو 4 مہینہ تک کھلاتے رہے کہ ان اونٹنیوں پر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جائیں گے۔ واقعہ اتنا ہی حضرت ابو بکر صدیق کا امام بخاری نے اس مقام پر ذکر کیا ہے، جو صفحہ نمبر 307 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 308 تک پہنچتا ہے۔ اور اس سے امام بخاری علیہ رحمہ نے جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ یہ کہ ابن داغنہ نے ابو بکر صدیق کو پناہ دی تھی۔ باب الکفالہ کے حوالے سے، کفالہ کسی کا ضامن بننا، کسی کو پناہ دینا، تو اس حوالے اور اس مناسبت سے یہ حدیث یہاں پر ذکر کی ہے، جس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی مقام پر مسلمان کو دشمنوں کا خوف اور اذیت کا اندیشہ ہو، ایسی صورتحال میں اگر کوئی کافر اس کو اپنی پناہ میں دے
تو اس کو اس کی پناہ لینا جائز ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغنہ کی پناہ لی اور اس پر آمادگی کا اظہار کیا، اور اس پناہ لینے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابوبکر صدیق کو روکا ٹوکا نہیں، اور ان کے اس عمل کو آپ نے مسترد نہیں کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو کسی کافر کی پناہ لینے میں بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پناہ دینے والا شرط ایسی لگائے جو اسلام کی تعلیمات اور بنیادی عقائد کے خلاف ہو، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کا کردار یہ ہے کہ اس کی پناہ اسے واپس کر دو اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مسائل کو سیکھنے اور ان پر عمل